اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی یہ آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کا بھی بیان کیے ہے، اور بخل کے عوض میں اس کے بدلے میں چونکہ سخاوت آتی ہے، تو سخاوت کے حوالے سے بھی اللہ کی قرآن کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انشاءاللہ ہوں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا، یا ان کے پاس بادشاہت ہے، یا وہ مالک بنے بیٹھے ہیں ساری دنیا کے۔ فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، کہ وہ لوگوں کو ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نقیر اسے بھی کہا جاتا ہے۔ فإذا لا يؤتون الناس نقیرا، یہ اس کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی لوگوں میں خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں دیتے، حالانکہ یہ ساری کی ساری بادشاہت، یہ ساری کی ساری ملکیت اور سارا کا سارا مال و دولت کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ اللہ ہی نے دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شروع میں بیان کیا جو ایمان کی نشانیاں ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی، سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کیا جو ہم نے انہیں رزق دیے ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یا ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے اہل اسلام کا ذہن بھی یہ بن چکا ہے اور آگے بنتا بھی چلا جا رہا ہے کہ بس میں نے کمایا ہے، میں نے جمع کیا ہے، میں کیوں خرچ کروں، میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، میری دولت ہے، میں کیوں خرچ کروں، میرے باغات ہیں، میرا سب کچھ ہے، میں کیوں کسی کو دوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے دیا، میرا نہیں ہے، میں نے نہیں کمایا، میں نے نہیں حاصل کیا، اللہ نے دیا ہے۔ مال و دولت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رزق کی فراوانی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہمارا ذہن یہ بن جائے کہ وہ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر آٹومیٹکلی خود بخود ہی ہم اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب مجھے پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میرے اللہ کا یہ مال ہے، تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اور اس میں کنجوسی کیا کرنی، اور کنجوسی کے بارے میں تو بہت سخت روایات ہیں، اور سخاوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی بہت ہیں، اور قرآن کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں سخاوت کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ سخی سے اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، سخی سے اللہ کی دوستی کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، اور بخیل کے ساتھ اللہ کی دوستی کبھی ہوتی نہیں ہے۔ اور بھی قرآن کی آیت ہے، الذین ينفقون فی سبیل اللہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة۔
پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء مثل الذین ينفقون اموال، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے کے رکوع میں ہے، شروع پاؤ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ایسے بندے کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین کے اندر لگایا اور پھر وہ ایک دانہ پودا بنا، پھر پودے سے وہ بڑا پھولا اور پھر اس کے اوپر 7 خوشے 7 بالیاں لگیں، اور ہر ایک بالی کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 100 دانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 700 گنا زیادہ دنیا کے اندر ہی لوٹا دیا۔ 700 گنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی لوٹا دیا۔ اور پھر اس مثال کے اندر ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے، تعلیم بھی ملتی ہے کہ یہ سب ایک پروسیس کے تحت ہوگا، ایک نظام کے تحت ہوگا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اس کے بعد ہوگا۔ ایسا نہیں کہ میں خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں اور گھر جا کے بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ مجھے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پروسیس بتایا ہے کہ پھر اسے کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی، ایک دانہ تو زمین کے اندر لگانا پڑے گا، اور پھر وہ دانہ جو ہے وہ اگے گا بھی اور پھلے گا بھی، پھولے گا بھی، اس میں وقت لگتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بالیاں لگیں گی اور اس کے اندر دانے آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، ایک نظام ہے، اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مال و دولت سے مالا مال کر دے گی۔ اور پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے کئی گنا زیادہ بھی بڑھا کر دے دے۔ 700 یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس یہاں تک ایک حد ہے، اس کے بعد آگے کوئی حد نہیں ہے، بلکہ ان لمیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ پھر اخلاص کے اوپر، نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ جس کے اندر جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جس کی نیت جتنی صاف زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے میں پھر اس کو کئی گنا اور زیادہ بڑھا چڑھا کر عطا کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت سے اگلی آیت کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے کہ پھر اپنے اس احسان کو، اپنے صدقے کو ضائع بھی مت کرنا۔ اس کے بھی 2 طریقے بتائے ہیں، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان جتلانے کے ساتھ اور کسی کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے اپنے صدقات کو، اپنے احسان کو ضائع نہ کیا کریں بھائی، ضائع نہ کیا کریں۔ دے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بھول جاؤ کس کو دیا، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک سال کے بعد خود ضرورت پڑی ہے تو ذہن میں آ جائے ہاں میں نے فلاں کے اوپر خرچ کیا تھا، اب مجھے ضرورت ہے تو میں اس کو جا کے بولتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں اس سے کام نکلوا لوں گا، میں نے اس پر خرچ کیا ہوا ہے۔ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے بھائی، ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ کو دیا ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی نے دینا ہے۔ بندے سے ہم کچھ نہیں لے سکتے، نہ بندہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بخل کی مذمت کی ہے۔ ام یحسدون الناس، پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا یہ حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے ان کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا، کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتابیں بھی دی اور حکمت بھی دی اور ملک عظیم بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ نے، سلطنت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر حسد کرتے ہیں، یا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اور مال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عطا کر دیں اور جسے چاہیں عطا نہ کریں۔ میں سوال تو نہیں کر سکتا، میں اللہ کی ذات پر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، نہیں، یہ اللہ کی دین۔ ہاں مانگنا چاہیے اللہ سے، مانگنا چاہیے اللہ سے، ہاتھ پھیلانے چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد مسلمان ہیں،
مسلمان ہیں کہ بعضے تو ایمان لے کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بعضے ایمان نہیں لے کر آئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے اور بعضوں نے راستہ روکا یعنی ایمان نہیں لے کر آئے۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جو کافر ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے پھر جہنم ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ عطا فرمائے۔ بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کو پڑھا کریں، قرآن سے محبت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے محبت کرنے کی، قرآن سے تلاوت کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔